بہن نے فرمایا تھا کہ نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی، اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے کئی طریقہ کار ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو، جو بھی آپ کے قریبی اطراف میں لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ملیں، انہیں آپ کہا کریں کہ نماز پڑھیں، نماز بہت ضروری چیز ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا۔ اس طرح جب آپ سب کو کہیں گی اور پھر نماز کا وقت آئے تو خود اندر سے شرمندگی ہوگی کہ سب یہ مجھ سے کیا کہیں گے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی، تو پھر اس طریقے سے نماز پر آپ کو لازماً استقامت ملے گی۔ اسی حکمت کے تحت جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم دیں جب خود نیک بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ اس سے محفوظ ہو جائیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل طور پہ نیک نہ بن سکو، اور برائی سے روکو چاہے خود مکمل طور پر سے نہ بچ پاؤ۔ اس میں یہ حکمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم خود مکمل برائی سے نہیں بچ پا رہے لیکن ہم اس برائی سے دوسروں کو روکتے ہیں تو پھر از خود عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے پہلا طریقہ تو یہ چیز آپ اختیار کریں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی موت، اپنی قبر، پھر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے، پھر جہنم کے عذاب اور جنت کی نعمتوں کو اکثر یاد کیا کریں، اور اس کی روشنی میں پھر نماز کو دیکھیں۔ نماز بری موت کو دور کرتی ہے، عذابات قبر کو دور کرتی ہے، میدان محشر کی ذلت رسوائی سے بچائے گی، حساب کتاب میں آسانی ہوگی، پل صراط پر بہترین رہنما ثابت ہوگی، اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس کے برعکس اگر ہم جو ظاہری اعتبار سے بالکل ہلکی سی عبادت ہے لیکن ہم اس کو نفسیاتی اعتبار سے بہت بھاری بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے نہیں پڑھا تو بہت سخت موت ہے، اور پھر عذابات قبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اس طرح کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، ایک روایت میں یہ ہے۔ اسی طرح میدان محشر میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم سے تمہاری نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ مکمل ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اسی میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے ذرا غور کریں۔ اور پھر جہنم کا عذاب، ایک حدیث کے اندر مطلب اس کا حساب کتاب کر کے جو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرے تو اسے تقریباً 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ یہ ایک نماز کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جب ان پہ ہم غور و تفکر کریں گے تو پھر خوف پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آسانی سے عبادت کی طرف مائل